قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمیں کہا رب تعالیٰ نے، اے ایمان والو تم بھی ایسا کیا کرو کہ اگر ہم رب تعالیٰ کی عنایتوں کی نظر اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کریں جو رب خود کر رہا ہے۔ بہت بہترین ورد ہے یہ، بہت بہترین ذکر ہے یہ، بہت بہترین وظیفہ ہے یہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ درود پاک ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں 1-2 گھنٹہ دن میں یہ کرتا ہوں، اسے بھیجتے ہیں۔ وہ اس کام میں مصروف ہے، اس کے فرشتے اس کام میں مصروف ہیں۔ ہمیں کہا رب تعالیٰ نے، اے ایمان والو تم بھی ایسا کیا کرو۔ تو ہم کو یہ کرنے میں کوئی اعتراض ہونا نہیں چاہیے۔ یعنی ایک ایسی چیز ہے جو میں کہتا ہوں میرا رب کر رہا ہے، فرشتے کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، تو میں ان میں اس کراؤڈ میں شامل ہو گیا نا، اس محفل میں شامل ہونے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ کہ اگر ہم رب تعالیٰ کی عنایتوں کی نظر اپنی طرف کرنا چاہتے ہیں تو وہ کام کریں جو رب خود کر رہا ہے۔ ایک ہی کام وہ کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے نبی کریم پہ، ہمارے پیغمبر پہ، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے رسول پہ درود بھیج رہا ہے، ہم بھی بھیجیں۔ ہمیں درود بھیجنا کس لیے ضروری ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے، کلمہ گو ہیں، ایمان والے ہیں، تو قرآن کریم میں رب تعالیٰ کی کا حکم ماننا تو ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس احساس احسان مندی کے احساس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو قرآن کریم کے ساتھ کس طرح پریکٹیکلی گزارا ہے، ہماری خاطر دکھانے کے لیے۔ یہ دیکھو اس طرح یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اور پریکٹیکلٹیز ہیں، یہ کر سکتے ہو تم، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ تو احساس احسان مندی کا ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اس احساس کے لیے ہم اگر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں ان کے اوپر، ہمارے لیے بہتر ہے کہ رب تعالیٰ کی نظر ہم پہ ہوگی کہ میرے کراؤڈ میں بیٹھا ہے، میری محفل میں بیٹھا ہے، میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، یہ بھی درود پڑھ رہا ہے۔ درود شریف کا ہم لوگ اس کی امپورٹنس کو، اہمیت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ جس گھر میں درود شریف کا ذکر ہوگا اس گھر میں فرشتے آئیں گے، بیٹھیں گے۔ جس گھر میں درود شریف کا ذکر ہوگا اس میں رب تعالیٰ کی نظر ہوگی، کیونکہ آپ اس کی محفل میں بیٹھے ہیں، رب کی محفل میں۔ یہ سوچیں کہ میں وہ کام کر رہا ہوں، میرا رب کر رہا ہے، وہ بھی کر رہا ہے، میں بھی کر رہا ہوں، جوائنٹ ایفرٹ ہے۔ محفل میں بیٹھ گئے آپ، تو اس محفل کے انداز کو آپ فیل کریں۔ خاموشی سے بیٹھ کے، دروازہ بند کر کے، خوشبو لگا کے، اگر بتی لگا کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، اور یہ سوچیں کہ میرا رب بھی یہی کر رہا ہے، میں بھی یہی کر رہا ہوں۔ تو جو رب کر رہا ہے وہ آپ بھی کر رہے ہیں، تو اس کی نظر کبھی نہ کبھی تو پڑے گی نا، اور اس کی ایک نظر کرم آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی۔ رب تعالیٰ آپ کو اپنے قربت نصیب کر دے گا، قربت بخش دے گا۔ آ جاؤ بلا بو، تو تم جو کرتے ہو میں بھی کرتا ہوں، بیٹھو میرے پاس۔ ایسا ہو گیا تو آپ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ راہ مومن ہے، یہ مسلمان کو مومن کی راہ پہ چلانے کا یہ ایک طریقہ ہے۔ تو درود شریف کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ بہت بہترین ورد ہے یہ، بہت بہترین ذکر ہے یہ، بہت بہترین وظیفہ ہے یہ۔ آپ کو رب کی رحمت ہوگی، فرشتے گھر پہ آئیں گے تو آپ کے کام سارے آسان ہو جائیں گے، آپ کے گھر سے جو دشواریاں نکل جائیں گی، کیونکہ فرشتے وہاں موجود ہونا شروع ہو جائیں گے، رب کی وہاں پہ نظر ہوگی۔
آپ کے کام آسان ہو جائیں گے. آسان آسان نسخے ہیں, اس میں کوئی وہ جادو نہیں ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. رب تعالیٰ کا حکم ہے, وہ کہہ رہا میں کر رہا ہوں, تم بھی کر لو. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیٹھا انسان کوئی کام کر رہا ہو, ہم جا کے لاؤ میں بھی تمہارے ساتھ کرتا ہوں. اس کے دل میں آپ کے لیے عزت ہوگی, محبت ہوگی کہ دیکھو بیٹھ کے میرے ساتھ یہ بھی کر رہا ہے, جو میں کر رہا ہوں یہ بھی وہی کر رہا ہے, میرے کو کاپی کر رہا ہے. اللہ کو کاپی کر لیں آپ, درود شریف پڑھیں, دن ہو رات ہو, چلتے پھرتے, لیکن باوضو ہونا ضروری ہے. چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, لیکن ہونٹ آپ کے موو نہ کریں راستے میں. یہ نہ لوگوں یہ کیا پڑھتا چلا جاتا ہے, کوئی خپتی ہے جو اس کے ہونٹ ہلتے ہی رہتے ہیں. یا لوگ آپ کو اس عزت سے دیکھیں گے کہ بھائی وہ تو سارا دن رب کا نام جپتا ہے, تو آپ کی واہ ہونی شروع ہو جائے گی. اس سے تھوڑا سا ایوائڈ کر لیں, کیونکہ وہ کھوٹی کرتا ہے راہ کو. خاموشی سے آپ گھر میں جائیں, سارا کام کر کے رات کو سونے سے پہلے بیٹھ جائیں, بیٹھ کے درود شریف پڑھیں کمرہ بند کر کے. پھر رب سے کہیں کہ میں بھی پڑھ رہا ہوں, تم بھی پڑھ رہا ہوں, تم میرے پاس آ کے بیٹھ کے پڑھو نا, تو مجھے بھی مزہ آئے گا. تو دیکھیے رب تو سن لیتا ہے, کب آپ کی بات یہ سنتا ہے اور آپ کے کندھے کو ہلاتا ہے کہ میں ادھر ہی ہوں, فکر نہیں کرو, پڑھو تم. اچھا کر کے دیکھ لیں آپ. درود شریف جو ہے بہت بابرکت چیز ہے, انڈر اسٹیمیٹ نہ کریں اس کو. انشاءاللہ انٹل نیکسٹ ریکارڈنگ پھر آپ سے ملاقات ہو.